السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ آیت نمبر 80 جو ہے وہ ہم یہاں سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 80 یہاں سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ جی، ہم نے پڑھا تعوذ اور تسمیہ اور اس کا اطلاق تجوید کے لحاظ سے جو ہمارا پہلا سیشن ہوتا ہے ہم انشاءاللہ کریں گے۔ کل کا ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم جلدی میں انشاءاللہ رکوع چھوٹا ہی ہوگا وہ پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد جلدی میں تجوید کا قاعدہ جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ یہود جو کچھ کرتے تھے غلطیاں، وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہود جو تھے ان پر، یا بنی اسرائیل، ان پر ہمارا غضب ہوا۔ مسلمانوں کو یہ واقعہ اس وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کام نہیں کرنے، چھوڑنے نہیں ہیں۔ کرنے، بالکل جی چھوڑنے ہیں، کبھی نہیں کرنے، ورنہ جو غضب ان پر ہوا وہ غضب امت مسلمہ پر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر دنیا میں نہ ہوا تو آخرت میں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ایسا ہے جی۔ جی تو یہود کیا کہتے تھے؟ یہود کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے پسندیدہ آدمی ہیں، تو نانو احباؤہ کا لفظ آئے گا، آگے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب بندے ہیں۔ پھر اتنی بھی جرت ان کی ہو گئی کہ بھی اگر اللہ تعالیٰ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جہنم کے اندر ڈالے گا ہی نہیں، اگر وہ ڈالے گا تو وہ چند گنے ہوئے دنوں کے لیے ڈالے گا۔ اور کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو آگ ہے وہ حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ جہنم دنیا کی آگ جو سخت ترین ہے اس سے 70 گنا زیادہ شدید ہے۔ تو میں دنیا کی آگ آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا کی آگ کتنی شدید ہے۔ آپ کبھی بادامی باغ گئے ہیں؟ جی وہاں لوہا بنتا ہے اور وہاں فاؤنڈریز ہیں جی۔ جی فاؤنڈری کیا ہوتی ہے کہ جس کے اندر لوہے کو پگھلاتے ہیں، تو لوہے کو پگھلا کے اسے، یا میٹل کو پگھلا کے اس کو شیپ دینا، اس کے لیے کتنے ہزار سینٹی گریڈ کی آگ چاہیے، ایسا ہے؟ جی جی وہ دنیا کی آگ ہے، سمجھ لیں وہ دنیا کی آگ ہے، اس کو 70 سے ملٹی پلائی کر لیں، اور یہ جہنم کی آگ کا تصور لانے کے لیے، ورنہ جنت اور جہنم اس کی مطلب ہم اس کو اپنے اس ذہن سے گیج نہیں کر سکتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بتایا کہ بھی لوگ جو ہیں وہ جو عالم غیب کی چیزیں ہیں اس کو اپنے ذہن کے اندر سمائیں۔ جنت کتنی خوبصورت ہے وہ بھی بتائی، جہنم کتنی خطرناک ہے وہ بھی بتائی۔ اب جو انسان یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم تھوڑے دنوں کے لیے جہنم میں جائیں گے اور وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نکال کے ہمیں جنت کے اندر لے جائے گا، جو بھی عقیدہ رکھتا ہے، یہ یہود کا بھی تھا اور ہم مسلمانوں کا بھی ہے۔ کیوں جی، ہے کہ یا نہیں ہے؟ جی جی کم و بیشی اسی تو طرح اب سے۔ اس کے بہانے اگر ہم کوئی غلطی کر دیتے ہیں، کوئی شرکیہ چیز کر دیتے ہیں، کوئی کفر، عملی کفر کر دیتے ہیں، ایک ہوتا ہے دلی کفر، ایک ہوتا ہے عمل کا کفر، تو اس سے بچنا ہے۔ عملی شرک اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بخشنا، اور اس کو پاک صاف کر کے پھر ہی اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر لے کے جانا ہے۔
لہذا پہلے تو میں اپنے آپ سے وعدہ کروں اور آپ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی آگ حقیقت ہے، اس سے ڈرنا چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے، رب نصرف عنا عذاب جہنم، آمین، کہ اے اللہ تعالیٰ آمین ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھنا۔ عباد الرحمن ان کی صفات میں سے ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ہم یہود کا جو طریقہ کار ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اب یہ چیزیں ذہن میں نہیں آتی، آدمی یہود کے بارے میں تو پڑھتا ہے کہ بھی انہیں وہ کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، تو اس پہ اپنے آپ کرائٹیریا جو ہے بنانا ہے اور اپنی راہ سیدھی جو ہے وہ اپنانی ہے۔ تو میں پہلے پڑھتا ہوں آیت، وقالوا، اب میں پڑھنے لگا ہوں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ جی میں نے کچھ کوشش کی کہ بھئی کہاں سے الفاظ حروف نکلتے ہیں، جو ہمارا پہلے نشست کا سبق ہے، تو اس نشست کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے ترجمہ۔ تو ترجمہ کریں جی، وقالو کس کی جمع ہے؟ وقالو اعلیٰ کی جمع۔ اب ایک ذہن میں یہ رکھیے گا کہ جتنے بھی الفاظ بن سکتے ہیں نا، مثلا قالو سے میں بناتا ہوں الفاظ اور ان کے معنی ذہن میں رکھتا ہوں، مثلا قالا بھی پتہ ہے اور قالو کا بھی پتہ ہے، یقولو بھی پتہ ہے، یقولون بھی پتہ ہے، کیوں جی؟ یہاں تک تو پتہ ہے، جی مقولہ بھی پتہ ہے، قائل بھی پتہ ہے، جیسے خالد تھا، قائل کہنے والا بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو جتنے بھی الفاظ اس مادے سے بن سکتے ہیں وہ آگے ابھی ابتدا ہے، ہم ان کو اپنے ذہن میں لائیں گے لیکن معنی کے ساتھ، ورنہ کوئی مقصد نہیں ہے، اگر نہیں آتے تو اس کی طرف نہیں جانا۔ تنویر بھائی نے یا جو نئے ہمارے ساتھ ساتھی شامل ہوئے ہیں انہوں نے پریشان نہیں ہونا۔ تو قالا کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا، تو واو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور قالو، انہوں نے کہا، انہوں نے کہا۔ اب کس سے پتا چلے گا انہوں نے؟ یہ واو الف ہے، واو نون واو الف، یہ جمع کی نشانی ہے۔ میں نے کیا بتایا؟ واو نون اور واو الف، اور واو الف، وہی جو لفظ نون ہے وہ الف میں تبدیل ہو جاتا ہے عربی کا۔ اب کیوں تبدیل ہوتا ہے اس کی طرف نہیں جانا، ہم نے یاد کرنا ہے کہ وقالو ترجمہ کریں، اور انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا۔ ابھی جو پہلی نشست میں پڑھا تھا لم اور لن کا فرق، لم اگر آ جائے مصحف اس کے ساتھ لن، جی مضارع کے ساتھ، اب چونکہ نار ہے، نار مؤنث ہے، مؤنث کی وجہ سے اصل میں ہے تمسو، لن کی وجہ سے تمسا بنا، مضارع ہے تمسا، یمسو تمسو، یہ اس سے مضارع بنتا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ لن کے معنی کیا ہوں گے؟ مستقبل میں، مستقبل میں نہیں، یہ لن کا ہرگز نہیں بنے گا، ہرگز نہیں، مستقبل میں، مستقبل میں۔ وقالو لن تمسنا النار، تو ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی۔ اب تنویر بھائی تو اس کو ایسے ہی یاد کرتے ہیں اور وہ اچھا ترجمہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ باقی ساتھ دیکھیں، فاعل کون ہے؟ کس نے چھونا ہے؟ آگ نے، نارو،
اب نار کے نارو آیا ہے تو یہ پیش آئے گی تو یہ فاعل آئے گا. ترجمہ کرنے میں جو اپنا گرامر کے ساتھ ترجمہ کریں گے ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. چونکہ نار مؤنث ہے لہذا تا آیا. نا اس کا مفعول ہے. ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی. کیا ترجمہ ہوگا؟ لن تمسنا النار. ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی الا مگر سوائے مگر ایامن یوم کی جمع ہے دن اور ایامن دن جمع ہے. معدودہ گنے ہوئے. معدود جی. ایک ہوتا ہے محدود ایک ہوتا ہے معدود. عدد سے نکلا ہے. عدد کا مطلب یعد کا مطلب ہوتا ہے گننا. معدودہ گنے ہوئے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو لفظ ہے نا جب بھی آئے گا ایام معدودہ آگے بھی آئے گا تو یہ 3 سے لے کر 9 تک کا لفظ ہوتا ہے ایام معدودہ جو عرب استعمال کرتے ہیں. میں نے کیا کہا؟ میں آپ کو اہم چیز بتا رہا ہوں. ایام معدودہ اگر کہیں گے عرب تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ 3 سے لے کر 9 دن تک. 3 سے لے کر 9 دن تک. اس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں ایام معدودہ. آگے بھی آئے گا روزوں کے بارے میں بھی ایام معدودہ آئے گا جی. حج کے بارے میں بھی آئے گا ایام معدودہ. تو اس کا ترجمہ جناب ہم مل کے کرتے ہیں. وقالو ترجمہ اور وہ کہتے ہیں اور انہوں نے کہا جی. وہ اور انہوں نے کہا لن تم ان کون ہے یہ؟ وہ یہود جی. ان یہود نے کہا لن تمسنا النار. ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی. کتنے اعتماد سے کہہ رہے ہیں ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی. الا مگر ایام معدودہ مگر چند گنے ہوئے دن. مگر چند گنے ہوئے دن. اب داؤد بھائی اس کا ترجمہ کریں گے. وقالو اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی الا ایام معدودہ مگر گنے ہوئے چند دن. مگر گنے ہوئے چند دن جی. ضیاء اللہ ملک صاحب آپ نے آپ کو تیار کریں گے. اب اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے. اس وقت وہ موجود تھے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی آپ کریں گے میں کروں گا ہر مسلمان کرے گا. یہودی جب یہ لفظ اب کہیں گے تو ہم ان کو یہی جواب دیں گے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا. کل ترجمہ کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں. کل تو کہہ دے. لفظ سا اصل میں تتخذتم تو وہ تا جو ہے تے 2 دفعہ آئے گا تو لہذا اتخذتم یہاں بنا. کیا تم نے لے رکھا ہے پکڑ رکھا ہے. وہی آخذہ کا میں نے بتایا تھا کہ معبود بنانا معبود پکڑ کے طور پر لینا. تو یہاں وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی بھی آگے آئے گا. تم بناؤ تو اتخذ تم کے معنی ہے پکڑنا لیکن کئی دفعہ بنا کے پکڑ لینا کئی دفعہ اپنے عقیدے میں پکڑ لینا کئی دفعہ عمل کی شکل میں کے لحاظ سے پکڑ لینا. یہ اتخذ تم بہت وسیع لفظ ہے. تو کیا ہوگا؟ کیا تم نے لے رکھا ہے. اتخذ تم کا مطلب کیا ہے؟ کیا تم نے لے رکھا ہے. کیا تم نے لے رکھا ہے. اب عندہ تیسری بار آ رہا ہے پاس. عند اللہ اللہ کے پاس سے اللہ کے ہاں سے. تو ہم اللہ کے پاس سے کہیں گے تو کیا بنے گا؟ اتخذتم عند اللہ
کیا تم نے اللہ کے پاس سے لے رکھا ہے؟ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے پاس سے لے رکھا ہے؟ اب ال نہیں آ رہا، آہدا آ رہا ہے، آہدن نکرا ہے، کوئی وعدہ. کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ تمہیں چند دن کے لیے صرف آگ میں ڈالے گا اور پھر نکال لے گا؟ اگر تو ایسی بات ہے، اگر اب یہ مطلب تنزیہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کو کرنے کا. کیا تم نے اللہ تعالیٰ کہیں جی کل اتخذتم عند اللہ عہدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ یہ سوال ہے، یہاں جملہ ختم ہوگا. ساتھیوں سے میں یہ کہوں گا کہ جب وہ عربی پڑھتے ہیں تو عربی پڑھتے ہوئے کوشش ابتدا ہے، ابھی کوشش یہ کریں کہ ایسے جیسے اللہ تعالیٰ عربی میں بات کر رہا ہے، ہم اپنی زبان میں بات کر رہے ہیں، جس جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جملہ ختم ہوتا ہے وہاں اسی تک ہم پڑھیں. جیسے ہم پڑھیں گے کل اتخذتم عند اللہ عہدا، یہاں پر جملہ ختم ہوگا. اب اگر کوئی ساتھی آگے کہتا آدم فلن یخلف اللہ، جب کہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو عربی کے الفاظ کا ترجمہ ذہن میں نہیں ہے. یہ شروع میں مشکل پیش آئے گی، یہ شروع میں یکدم نہیں ہوگا. بس میں کہہ رہا ہوں کہ کوشش کرنی ہے، توجہ دلا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. اچھا، تو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ اب جواب ہے کہ اگر تو کوئی عہد لے رکھا ہے، یہاں محذوف ہے وہ، اب لا رہا ہے فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ کیا عہدہ، لن آ گیا ہے وہی والا اوپر والا ہی، لن تمسا تو ہے لن یخلف اللہ. جی اس میں فاعل بتائیں کون سا ہے؟ اللہ تعالی. اللہ تعالی لن یخلف، نہیں خلاف ورزی کرے گا، نہیں اپنی زبان کا لفظ ہے، نہیں خلاف ورزی کرے گا. کس کی خلاف ورزی؟ عہدہ اپنے وعدے کی. تو اللہ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ تو اللہ ہے، اللہ کبھی بھی ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. لیکن تم نے بھی وعدہ کیا ہوا ہے کلمہ پڑھ کے، اپنے وقت کے نبی کا اور اللہ کا ساتھ نام لے کے، تم تو اس وعدے کو توڑ دیتے ہو، کیوں جی؟ جی تو یہاں ہے کہ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، تو اللہ تعالی اپنے وعدے کی خلاف ورزی آگے کیا ہے؟ نہیں کرے گا. نہیں. اب اسی لیے تو میں رکا ہوں نا، لن ہے، ہرگز نہیں ہرگز نہیں کرے گا. یہ ہے بیوٹی ہے، ہرگز نہیں کرے گا، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اور اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے ان کو کہ بھی یہ بات جو تم کہہ رہے ہو کسی حدیث میں نہیں لکھی ہوئی، تورات میں نہیں لکھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ دن رکھے گا اور پھر اس میں سے نکال لے گا. تو لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب بھی انسان کے بچے بن جاؤ جی. تو لہذا یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اپنا وہ غصے کا اظہار کر رہا ہوں جی. یا جی، آؤ اور یہ دو لفظ ہیں. آؤ کا مطلب بھی ہوتا ہے یا، کا مطلب بھی ہوتا ہے یا. تقولون، تم کہتے ہو، تم کہہ رہے ہو، کہہ دیتے ہیں، یا تم کہہ رہے ہو اللہ، اللہ کے ذمہ، اللہ پر تم کہہ رہے ہو. تو آپ کا اس کا ہم ترجمہ کریں گے، یا تم کہہ رہے ہو اللہ کے بارے میں، یا تم کہہ رہے ہو اللہ کے بارے میں. ویسے اللہ کا ترجمہ لفظی کیا بنے گا؟ پر. اللہ کا ترجمہ خلاف بھی بنے گا، آگے جب آگے پڑھیں گے اللہ کے مطلب فیزز جو آگے پڑھائیں گے تو اللہ کا، یا تم اللہ پر کہہ رہے ہو ما لا تعلمون،
وہ جو تم جانتے نہیں ہو، نہیں جانتے. کہ نام تو تم نے اللہ کا لے لیا ہوا ہے جی. یہاں تو حدیث کیا ہے؟ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ جس نے میری حدیث اپنے پاس سے گھڑ کے بنا دی اور نام میرا لگا دیا، رسول پاک کی حدیث کے بارے میں بتا رہا ہوں، حدیث ہے، تو اس نے کیا کر دیا؟ وہ جہنم کے اندر مقعدہ فی النار جی. تو مقعد پیٹھ کو کہتے ہیں، اس کی پیٹھ جہنم کے اندر ہوگی. تو کہاں حدیث کے بارے میں ہے، اور کہاں اللہ تعالیٰ نے وہ بات نہ کہی ہوئی ہو اور انسان وہ بات کہنا شروع کر دے کہ یہ اللہ نے کہی ہوئی ہے، تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ جہنم. جہنم. کم از کم جی. تو میں اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں اور پھر ضیاء اللہ ملک صاحب. وقالو، اور ان یہود نے کہا، لن تمسنا النار، ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، مگر گنتی کے چند دن. کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ کے ہاں سے، اللہ کے پاس سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، تو اللہ تعالی اپنے وعدے کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کرے گا. ہم تقولون، یا تم کہہ رہے ہو، علی اللہ، اللہ تعالی کے بارے میں، یا اللہ تعالی پر، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. جی اپنے ضیاء اللہ ملک صاحب. وقالو، تو انہوں نے کہا، تو نہیں، یہود، اور انہوں نے کہا جی، اور انہوں نے کہا، لن تمسن النار، کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، جی الا ایام مدودہ، مگر صرف معدودہ، گنتی کے چند دن، معدودہ جی. مگر صرف گنتی کے چند دن. کل اتخذتم عند اللہ عہدا، عند اللہ عہدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم نے اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے؟ اللہ سے کوئی عہدہ، اللہ سے کوئی اس کے ساتھ کوئی کوئی وعدہ وعدہ لے لے رکھا رکھا ہے. ہے جی. فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ فلن، عَهْدَهُ، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا. ام تقولون، یا تم کہتے ہو، کہہ رہے ہو کہہ دیں جی، یا تم کہہ رہے ہو، علی اللہ، اللہ کے بارے میں، ما لا تعلمون، جو ما تم نہیں، لا تعلمون، مالا کہیں گے تو اس کے معنی بدل جائیں گے جی. ما ما لا لا تعلمون، تعلمون، جو تم نہیں جانتے. جو تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور علم میں اضافہ کرے. آگے جی. اب تو یہ تو ہوئی جناب بہت ساری غلطیاں. میں نے کہا تھا کہ یہ جو صورت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 10 رکوع کے اندر 10 انعامات کا ذکر کیا ہے اور 10 غلطیوں کا ذکر کیا ہے. اور جو غلطیاں ہی نہیں تھیں، بہت بڑے بڑے بلنڈر تھے. کن کے؟ یہودیوں کے. اور وہ جو حد سے تجاوز کیا یا بلنڈر کیا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ اب بتا رہا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بندہ ایک بھی خطا کرتا ہے، خطا، اب خطا کیا ہے؟ وہ چھوٹی غلطی سے لے کر شرک کی غلطی، بہت بڑا گناہ ہے، وہاں تک جو کچھ بھی ہو. ہم بہت کچھ کرتے ہیں، اپنے آپ کو سامنے رکھیں اور پھر پتہ چلے کہ یہ غلطی ہے
تو اس سے اجتناب جلدی جلدی کر لیں، اس لیے کہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے جی۔ تو یہاں بھی ایک خطی آتو ہو جی، تو خطا اور خطی آتو، خطا ایک کو کہتے ہیں اور خطی آتو زیادہ کو کہتے ہیں آئیں جی، خطائیں۔ تو بلا کا ترجمہ ہم نے کیا تھا ہاں، ہاں یہ حقیقت ہے، ہاں بریکٹ میں یہ حقیقت ہے۔ کیسر بھائی یہی کیا تھا، جی ہاں یہی حقیقت ہے۔ ہاں ہاں یہی حقیقت ہے۔ کیا من کاسبا، میں من کاسبا نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ ہم نے پہلی نشست کے اندر پڑھنا ہے، یہی وہ چیز تھا نون جس کا میں نے آج ذکر کیا تھا، لیکن یہاں چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے بار بار میں نہیں یہ کہوں گا۔ بلا من کاسبا سیئاتن، سیئاتن ایک حسنہ ہوتا ہے نیکی، سیئہ برائی کو برائی، کہتے ہیں۔ سیئہ کیا مطلب کہتا ہے؟ برائی۔ برائی۔ اب یکسبون اوپر پڑا ہوا ہے وویل لہم مما یکسبون، ترجمہ کیا ہوا؟ ہلاکت ہے ان کے لیے اس چیز میں جو وہ کماتے ہیں۔ کماتے ہیں۔ کاسبہ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ قرآن مجید میں سوائے ایک جگہ کے مال کے لیے آیا ہے، باقی جگہ پہ اعمال کے لیے آیا ہے کاسبہ جی۔ تو کاسبہ ہے جس نے کمائی، جس نے کمائی۔ اب یہ کمائی کیا ہے؟ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک ایک پیسہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے کہ اس زندگی کا ایک لمحہ خرچ کرو، اور اس ایک لمحے کے اندر تم نیکی بھی کر سکتے ہو، نیکی بھی اس کے بدلے میں کر سکتے ہو، اور اس ٹائم کے بدلے میں برائی بھی کر سکتے ہو۔ ایسا ہی ہے جی، بات میں سمجھا پا رہا ہوں؟ بات مطلب ہے اللہ نے بڑی زبردست کہی ہے کاسبہ کہ چیز دی ہے، والعصر زمانے کی قسم، زمانہ ہے وہ پیسہ جو ہر ایک کے پاس بالکل برابر ہے، 24 گھنٹے کا دن، غریب مسکین کسی قسم کا بھی ہے اس کے پاس وہ ایک چیز ہے وقت۔ اب اس وقت کو لگا کے کسی نے برائی کمائی، کسی نے اچھائی کمائی، تو اللہ تعالیٰ اس برائی کے بارے میں پہلے بتا رہا ہے بلا، ہاں یہ حقیقت ہے۔ کہیں جی بلا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہاں یہ یہ حقیقت ہے۔ حقیقت ہے۔ اب یہ حقیقت ہے، یہ آپ نے بریکٹ میں رکھنا ہے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، ورنہ یہاں الفاظ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ من کسب سیئاتن، جس نے کوئی ایک برائی کمائی، بلا من کا مطلب کیا ہے؟ جس نے، جس نے من یہ دین میں رکھیے گا۔ آپ کے انگلش کے اندر آتا ہے ہو اور وچ کا فرق بتائیں، تو ہو کس کے لیے آتا ہے؟ جاندار۔ انسان کے لیے، جاندار کے لیے، اور وچ آتا ہے غیر انسانوں کے لیے۔ بس ایسے ہی من یہ آئے گا شخص کے لیے، اور ما آئے گا اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں۔ یہ ایک فرق ہے ما اور من کا، ما کے بہت سارے معنی ہیں، اور تو ابھی ہم من پڑھ رہے ہیں۔ جس نے کاسبہ کمایا، برائی کمائی۔ کمائی، آگے ہے کمائی، کیا کمائی؟ اب مفعول آ رہا ہے سیئاتن، کوئی برائی۔ کوئی برائی، جس نے کوئی ایک برائی کمائی، مطلب کیا ہے؟ جس نے کوئی ایک برائی کی، مثلا کر لیتے ہیں شراب پی لی، کیوں جی؟ جھوٹ بول لیا، جھوٹ بول لیا، کسی کے ساتھ زیادتی کر لی، اور پھر اس کے پاس قوت اختیاری تھی کہ وہ فوری طور پر توبہ کرتا اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، معاف فرما دے، میں آئندہ نہیں کروں گا، کیوں جی؟ ایسا ہونا چاہیے نا؟ بالکل جواب دیں مجھے پلیز۔ جی جی بالکل، جی ہونا چاہیے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی قوت اختیاری کو بندہ نہیں بلکہ اس کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، تو لہذا اس کے لیے عادت بنا ہے
व अहातत, मुहीत से निकला है। मुहीत घेरने वाला पड़ा था ना, वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन। जी जी अब यहाँ भी आ रहा है व अहातत, और घेर लिया। व अहातत, और घेर लिया और घेर लिया बिही, इस बुराई उसको, ने। नहीं उसको। अभी आ रहा है जी, किसने? अब इसके ऊपर पेश नहीं है, खतीआतों के ऊपर पेश है। उसकी खताओं ने, उसकी खताओं ने उसको घेर लिया, यानी कि आदत बन गई। एक दफा झूठ बोला, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दिल के ऊपर एक नुक्ता लग जाता है। दूसरी दफा अगर वो तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उस नुक्ते को खत्म कर देता है। लेकिन अगर वो नहीं करता तो दूसरी दफा बोलेगा, तीसरी दफा बोलेगा, आखिर दिल के ऊपर जंग लग जाता है। बल रान्ना कुलूबुहुम, बल्कि उनके दिलों पर जंग लग गया, तो वहां तो दिल स्याह हो जाते हैं। आदत बन जाती है, आदमी को पता ही नहीं होता कि वो गालियां निकाल रहा है किसी को, झूठी कस्में उठा रहा है कि नहीं उठा रहा। कितने लोगों को देखा होगा आपने कि वो बात बात पर किसी को गाली निकाल देंगे या कोई झूठी कसम खा देंगे, उनको पता भी नहीं होता मुंह में से निकल रही है। तो अहातत बिही खतीअतुहू पढ़ रहे हैं, और उसकी खताओं ने उसको घेरे रखा। अहातत का मतलब क्या है जी? और उसे घेरे रखा। और उसे घेरे रखा, और घेरे रखा बिही, उसे, बिही, उसे खतीअतु, उसकी खताओं ने। अभी हुआ बाद में है, उसकी खताओं ने। ओके, अल्लाह ताला क्या कह रहा है? अब कह रहा है अल्लाह ताला इनके लिए, तौबा उसने नहीं की है, फउलाइका, पहले पढ़ चुके हैं, यही वो लोग, यही वो लोग हैं जो अस्हाबुन नार, पहले पढ़ चुके हैं, जो आग आग वाले हैं। आग वाले हैं। यही वो लोग हैं जो आग वाले हैं। और फिर आग में क्या होगा? हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहने वाले होंगे। उसमें हमेशा रहने वाले। हमेशा रहने वाले। अच्छा जी, नतीजा क्या निकला? अब हम तो लगे हैं कि 50-50 पर लगे हुए हैं। क्या जी? 50% बिल्कुल ठीक है कि जिसके वजन भारी हुए वो 51% हो गए जन्नत। और ये वो आदमी हैं जिनकी कभी 49 से ऊपर जाएगी नहीं तराजू, कि उन्होंने तौबा की नहीं, बुराइयों के ऊपर बुराइयां कह रहे हैं। तो अल्लाह ताला कुलिया ये बता रहा है कि जो आदमी अपनी आदत बना लेता है किसी बुराई को, तौबा नहीं करता और उसकी जिंदगी इसी के अंदर गुजर जाती है, तो अल्लाह ताला, और यहाँ याद रखिएगा कि जो फुकहा हैं उन्होंने सय्यअतन का तर्जमा अपने अपनी बात में किया है। उन्होंने कहा जी ये शिरक है, लेकिन अल्लाह ताला सय्यअतन के ही कह रहा है। कोई बुराई, बुराई जिसको अल्लाह ताला ने रोका है वो बुराई है। ठीक है जी? जी अब मैं पहले करने वाला हूँ, फिर कौन करेंगे आप? मैं करूंगा सर। जी, बला, हाँ ये हकीकत है। मन कसब सय्यअतन, जिसने कोई बुराई कमाई, व अहातत बिही खतीअतुहू, और उसको घेरे रखा उसकी खताओं ने, फउलाइका अस्हाबुन नार, तो यही वो लोग हैं जो आग वाले हैं। हुम फीहा खालिदून, वो उस आग में हमेशा रहने वाले होंगे। जी, अभी अपने कैसर भाई लगाए, आप किनको कहा था मैंने? जी, अमीन भाई करेंगे तर्जमा। अब मेरा अमीन ख्याल है भाई करें। जियाब भाई ने कर लिया, अमीन भाई करेंगे। अमीन भाई माइक अपना ऑन करें और जी, तर्जमा करें। जी सर। बला, बला मन कसब नहीं, बला सय्यअतन, का अलग करें, बला का अलग बला करें। ये हकीकत है। हाँ मन ये हकीकत है। अब देखो ना, हाँ इसके मानी है कि जब किसी को अपना किसी बात को निगेट करना हो
تو وہاں لفظ کلا یا بلا یہ آتا ہے. تو بلا ہاں بریکٹ میں حقیقت یہ ہے. بلا یہ حقیقت ہے من کسب سیئاتم جس نے برائی کمائی کوئی برائی برائی کمائی کمائی وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَاتُهُ تو اس نے گھیرے رکھا ان خطاؤں کو. نہیں وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَاتُ خطیئاتُ فاعل ہے اور اس کی خطاؤں نے بھی اس شخص کو احاطت گھیرے رکھا. آپ ترجمہ کریں. جی سر. اور اس کی خطاؤں نے اس کو گھیرے رکھا. فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ تو وہی آگ والے ہیں. ہم تو فیہا یہی وہ خالدون لوگ ہیں جو وہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. اب ہم کا ترجمہ کریں. وہ فیہا وہ اس آگ میں ہمیشہ رہنے خالدون والے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. اب جناب کرنا کیا ہے؟ سبق یہ ملا کہ خطاؤں کو جو بھی خطا ہو اس کے بعد فوری طور پر ہم نے اس کے اوپر نیکی کرنی ہے اور نیکی کر کے اس کو مٹانا ہے. رسول پاک کی حدیث ہے کہ جو انسان کسی برائی کے بعد کوئی نیکی کر دیتا ہے تو وہ نیکی اس برائی کو مٹا دیتی ہے. آگے دیکھیے جی 82 ہم میرے خیال نہیں کر پائیں گے تو ہم 2 دفعہ پڑھیں گے یہ سبق جو پہلے والا ہے. جی کیسر بھائی. اور جن لوگوں نے ریویژن کرنی ہے وہ ابھی نوٹ کر لیں کہ یہ 2 منٹ پہلے کی ریکارڈنگ ہے. اتنی تو کم از کم سنیے گا. جی وقالو اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی الا مگر ایام معدودہ مگر گنتی کے چند دن. قل اتخذتم عند اللہ عہدا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا تم نے لے رکھا ہے اللہ سے کوئی وعدہ. فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ تو اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کرے گا. ام تقولون یا تم کہہ رہے ہو علی اللہ اللہ کے بارے میں یا اللہ پر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. بلا ہاں یہ حقیقت ہے من کسب سیئۃ جس نے کوئی برائی کمائی وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ اور اس کی برائی نے اس کو گھیرے رکھا. اس کی فَأُولَئِکَ خطاؤں ہی کہہ لیں. ہاں جی خطاؤں اس کی خطاؤں نے اسے گھیرے رکھا. فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ تو یہی آگ والے ہیں یہی لوگ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. جی اب غلام سرور بھائی ہیں ہمارے ساتھ. جی غلام جی سرور سر. صاحب ہیں. جی ہیں تو راؤنڈ نے کہیے گا. جی وقالوا وقالوا لن تمسنا النار باقی ساتھی دہرائیں ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ. جی اور وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں اور انہوں نے کہا انہوں اور نے ان کہا یہود نے کہا ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی الا ایاما معدودات مگر گنتی کے چند دن. قل اتخذتم عند اللہ اے نبی آہدہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے عہدہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے. فلن یخلف اللہ تو اللہ اس کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا عہدہ اپنے وعدے کو. اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کرے گا. ہم تقولون ہم تقولون یا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ کے بارے میں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. بلا من کسب سیئاتن بلا الگ ترجمہ کریں.